إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی، عزت اور کبریائی اس شہنشاہ دو عالم کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، جو ساری کائنات کو اکیلا رزق دینے والا، جو ساری کائنات کا مشکل کشا اور عاجز روا، داتا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ صرف میرے لیے، نہ صرف آپ کے لیے، بلکہ اس جہان میں جہاں کوئی بستا ہے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس نے دین حق اکمل اور مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس کو طنز کیے گئے، جس کو تکلیفیں دی گئیں، جس کو پریشان کیا گیا، سلام اور درود ہو اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ مدینے میں یہودی ہے اور وہ سخت بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ 2 منزل کا مکان تھا، آپ اوپر چڑھ کر گئے اور اس کی عیادت کی۔ معاف کیجیے، یہودی کا بچہ بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کی طبیعت پوچھی، پھر اس سے کہا اے غلام، بیٹا عربی میں بیٹے کو بھی غلام کہتے ہیں، تشہد تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا تو ابو نے اشارہ کیا کہ ان کی بات مان لو۔ اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔
سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس نے یہودی کے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائے، وہ اب سب کے لیے رحمت بنا کر دے دے گا۔ صرف مومنوں کے نبی نہیں ہیں، اس پوری کائنات کے آخری نبی ہے، آخری نبی یعنی ہر آنے والا آخری شخص اس کے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کے لیے فرمایا سورہ انبیاء میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تجھے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بارہا آپ کو سکھایا گیا، طائف میں آپ کو مارا بھی گیا اور اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے۔ اب آپ کو چلنا دوبر ہو گیا، پریشانی ہو گئی چلنے میں، سارے جسم سے خون رس رس کر جوتوں میں بھر گیا، اب جوتا اٹھانا بھاری ہے۔ اس موقع پر جبریل امین تشریف لائے اور آ کر سلام کیا اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ طائف کی بستی جو ہے میں اس کو ختم کر دوں گا، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے، اس کو ملا دوں گا، دونوں پہاڑوں کو ختم کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں ان کی تباہی کے لیے دعا کروں، بربادی کے لیے دعا کروں، میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد بہت سارے ان کی اولاد میں سے لوگ ایمان والے ہوں گے۔ تو میرے نبی سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جو کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا، اگر وہ مالی لحاظ سے سوال کرتا تو آپ اس کو منع نہیں کرتے، جو آپ کے پاس ہوتا اس کو لے لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر جس نے دین حق اکمل مکمل حد تک پہنچا دیا۔ اب دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باقی رہ گئی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین کی کوئی بات باقی رہ گئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ یہ بات غلط ہے۔ ہر چیز کا علم دے کر گئے ہیں، دین کے پورے ارکان بتا کر گئے ہیں، بلکہ عمل کر کے، اس لیے اب کوئی چیز آپ چھپا کر نہیں لیں۔ آپ کی وفات سے کچھ عرصے پہلے آپ نے حج کیا اور حج کے موقع پر لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں، حل بلغت، کیا میں نے نہیں پہنچایا تمہیں؟ دین بے ساختہ لوگوں کی زبان سے نکل رہا تھا کہ آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ سلام و درود اللہ کے اس نبی پر جس نے دین اکمل مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ سلسلے والے درس جو آپ سن رہے تھے اور وہ ہے تاریخ اسلام، اور وہ دو چیزوں میں قرآن اور حدیث، اس دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ مکمل دین ہے جو آپ چھوڑ کر گئے، اس کے علاوہ دین نہیں۔ کہانی اور قصوں میں دین نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کو دین کہتے ہیں۔ ہمارے اب بے شمار جھوٹے قصے مشہور ہیں، بزرگوں کے جھوٹے قصے مشہور ہیں، بس آپ قرآن سے ملا لیجیے، اگر کسی کی بات قرآن کے موافق ہے تو اس پر آمنا کہہ دیجیے گا، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ میرے باپ کی بات ہو یا آپ کے باپ کی بات ہو، اس کو رد کر دیجیے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر سنت کے خلاف ہو، اگر قرآن کے خلاف ہو، چھوڑ دیجیے۔ آپ یاد کیجیے
ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کئی بار آپ کے سامنے آیا، تو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ پھر سماعت فرمان محمد الرسول اللہ، بالکل سیدھے سادے نام ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، اور وہ جو اس کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس کا ان کا برتاؤ ایک دوسرے سے بہت اچھا ہے۔ بلکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ کا برتاؤ، صحابہ کرام کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ہے، دکاندار ہے، کسی بات پر تنازع ہے ایک مسلم کا، وہ کہتا ہے اتنے کا دو، وہ کہتا ہے قسم اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی، معاف کیجیے موسیٰ علیہ السلام، یہودی ہے، وہ کہہ رہا ہے تمام جہان کے لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے، میں اس سے کم میں نہیں دوں گا، جو میں نے کہہ دیا بس وہ قیمت ہے۔ اس مسلمان کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا سمجھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ جذباتی مسلمان، اس نے ایک تھپڑ مارا اس کو۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں توہین رسالت کے کتنے واقع ہوا، ایک دم جذباتی آ جائے۔ یہی کورنجی کے سائڈ میں ویڈیو لا کے مجھے دکھائی کسی نے، وہ کیا تھا، کسی نے کوئی بات کہہ دی، جب گفتگو ہوتی ہے تو 100 باتیں نکلتی ہیں، تو ایک شخص باہر گیا گیٹ سے، وہاں وہ شربت بیچنے والا تھا، اس کا سوا برف توڑنے کا وہ لے کر آیا، اس کے پیٹ میں گھس گیا اور وہ مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا؟ آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ آپ کو برا نہیں کہا گیا؟ آج آپ اتنی جذباتی کیوں ہیں؟ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اور آپ نے کسی کو قتل کر دیا۔ یہ باتیں تو اچھی نہیں، میرے نبی تو رحیم تھے، بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ آپ کو کتنی گالیاں دی گئی، مگر آپ نے گالی کے جواب گالی سے کبھی دیا نہیں، اور آپ کو توہین کے نام پر قتل کر دیتے اور پھر کہتے ہیں یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا جذبہ ہے۔ بھائی یہ شیطان کا جذبہ ہے، آپ نے شیطان نے آپ کو ابھارا قتل کر، اسے آپ نے قتل کر دیا۔ مجھے صحابہ کی ایک بات کوئی بتا دے کہ صحابہ اپنے کانوں سے سنتے تھے لیکن قتل بھی کرتے تھے، اگر کوئی نبی کو برا کہتے تھے تو قتل کرتے تھے، کوئی ایک روایت بتا دے مجھے؟ نہیں۔ ہاں دلائل سے، ثبوت سے، قرآن سے، حدیث سے، انجیل سے، تورات سے جواب دے۔ وہ قابلیت تو آپ کے اندر ہے نہیں، آپ کو تو مارنا آتا ہے، آپ تو اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، ذرا سے جھگڑے پر آپ اپنے آپ کو کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں نبی کی نہیں ہے، یہ شیطان ہم کو بیٹھا۔ نبی علیہ السلام کے احسان، حسن اخلاق بہت بلند تھا۔ قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تو اخلاق کی تکمیل کرے، لوگوں کو بتائے اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا؟ ہاتھ کھڑا کرے جو نبی کے اخلاق کو نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کر رہا ہے، لوگ دوڑے اس کو روکنے کے لیے۔ آج آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب آ کر کرے گا، آپ کو مار مار کے برا حال کرتے دیکھتا، لیکن نبی کا اخلاق دیکھیے،
آپ نے ان لوگوں کو روکا جو بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اس کو منع کرنے کے لیے، اور پیشاب کرنے والے کو منع نہیں کیا آپ نے، وہ مکمل پیشاب کر چکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی سمجھ میں آ گیا بات صحیح ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسرے آدمی کو بلایا، اپنے آدمی کو، ایک مسلم کو، اس کو پانی بہا۔ آپ کے یہاں کوئی کہتا ہے میں کیوں پانی بہاؤں؟ بہائے وہ پانی جس نے پیشاب کیا۔ ہمارے تو یہ اخلاق ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ دوسرے کو کہہ دیا کہ پانی بہاؤ، اس پر پانی بہا دیا گیا، اس سے نہیں کہا۔ تو آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے اخلاق، ہمارے اخلاق بہت دور جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اخلاق سے کام کرنا ہے۔ پڑھیے نا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نمونہ ہے، کہاں نمونہ ہے؟ کیا آپ درگزر کریں گے ایسے آدمی کو؟ کبھی بھی نہیں درگزر کریں گے۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے نبی کی سیرت کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو دوسری قوم آئی ہے عمل کرنے کے لیے؟ نہیں، آخری نبی آ چکے، آخری قوم آ چکی ہے، اب کوئی دوسری قوم نہیں آئی۔ اور اگر دوسری قوم آنی ہوتی تو یقین مانیے گا اب تک ہم کو دھسا دیا جاتا، اب تک ہم کو ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا دوسری امت آنے والی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تو آپ کو سدھرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئینہ ہے، روشن چراغ ہے۔ آپ اپنا عکس ادھر دیکھیے گا، کیا آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ پھر تو نمونہ ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو ڈھالا تھا نبی علیہ السلام کی سنت پر، عمل پر، تو پھر اللہ نے ان کو کامیابی دی تھی اور ان کے لیے حکم آ گیا تھا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ آپ یاد کیجئے، خیبر کے موقع پہ بیان کر چکا ہوں سب۔ خیبر کے موقع پر یہودی سے مقابلہ ہوا، اور جناب علی نے اس کو قتل کر دیا، مرحب کو، پہلوان کو قتل کر دیا۔ جب مرحب نے کہا میرے مقابلے کو کسی پہلوان کو لے کر آؤ، جاؤ، جناب علی نے کیا کہا؟ مجھ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کیا کلمات ہے؟ نبی نے جو حکم دے دیا اس نے دیا۔ قرآن بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ آقا کے رسول، جو رسول نے وہ لے لو، وہ مانا حاکم کرتا ہو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ ہم رکے ہیں؟ نہیں رکے۔ دیکھیں ہمارا جو سب کی حالت اللہ ماشاء اللہ، ٹخنے سے نیچے پجامہ جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا آگ یہی سے جلائی جائے گی، اس کو جو ٹخنے نیچے پجامہ رکھتا ہے اس کو آگ یہی جلائی جائے گی جہنم کے اندر۔ ایک صحابی جا رہے تھے اور اللہ کے رسول اتفاق سے ان کے پیچھے جا رہے تھے، معاذ رضی اللہ، آپ نے آواز دی معاذ، پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ کے رسول سے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے آزار کو اونچا کرو، یہ تمہیں گندگی سے بچائے گا اور اس سے تمہیں تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ دو باتیں آپ نے فرمائی۔
اب جو لباس لٹکا کے کرتے ہیں ان کو اونچا کرنا برا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں، آزار کو نیچے لٹکاتے ہیں۔ اور اگر گندی جگہ سے گزرے تو ان کا نیچے کا حصہ چھینٹوں سے خراب ہو جاتا ہے، انہیں یاد بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا۔ دو چیزوں سے بچائے گا آپ کو۔ صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گندگی آتی ہے تو میں ان کو اوپر کر دیتا ہوں گندگی کے وقت، تاکہ گندے نہ ہوں، اور میں تکبر نہیں کرتا۔ دونوں باتوں کی نفی کر دی۔ نبی نے فرمایا معاذ مجھے دیکھو۔ جب معاذ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آدھی پنڈلی تک آپ کا آزاد، آدھی پنڈلی تک فوراً انہوں نے اپنے آزاد کو اونچا کر دیا۔ یہ تھے نبی کے ماننے والے۔ آج میں کہہ رہا ہوں میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگوں کے پجامے اوپر ہوتے ہیں، نہیں ہوں گے، یقین مانے نہیں ہوں گے۔ جو داڑھی مڈا رہا ہے مڈا رہے گا، کبھی نہیں رکھے گا داڑھی، آپ لاکھ کہتے رہے۔ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، نبی نے کہا ہے داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ۔ کسی کے کان پہ دھو نہیں دیتی ہے؟ نہیں، ہاں جی صحیح صحیح، بس صحیح ہے، عمل کے لیے صحیح نہیں ہے، سننے کے لیے صحیح۔ تو ہم دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ ڈھالا تھا اپنے آپ کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں جمعے کے دن خطبے کے لیے، نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول ممبر پر بیٹھ چکے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تیزی سے مسجد میں آتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے خطبہ سن رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے لوگ۔ عبداللہ نے مسعود بھی مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں اور انہوں نے نبی کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے آواز دی عبداللہ ادھر آؤ، اٹھ کر ادھر آ گئے۔ جہاں کہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، جہاں سے اٹھ کر اٹھ کر آ گئے۔ یہی تو سیرت ہے نبی کی۔ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، سورہ حشر، سن لو حشر کیا ہوگا۔ جو رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، زبانی ڈرتے ہیں۔ وہ تو میں کہتا ہوں بارہا کہہ چکا ہوں، مگر آپ کے کان پہ کبھی جو رہیں گی۔ ایک تائب گانے بجانے والی کہتی ہے اللہ کولو میں ڈرتی، وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ پیشہ دیکھو اس کا کیا ہے، کام اس کے کیا ہے، اللہ سے ڈرتی ہے۔ وہ تو بچہ بھی ڈرتا ہے، تم کیا ڈرتے ہو؟ بچہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈر کے معنی یہ ہے بچ جاؤ ان چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے نبی نے منع کیا، بچ جاؤ، یہ ہے تقویٰ۔ اگر آپ یہی کچھ کرتے ہیں نہیں بچے تو پھر تقویٰ نہیں ہے، زبانی بکواس ہے، آپ کرتے رہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یاد کیجئے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور سن 9 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا تھا۔ آپ نہیں گئے تھے 9 کے اندر۔ پھر 10 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام خود حج کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے حج کیا ہے، یہ ایک ہی حج ہے آپ کا، پھر تو مہلت نہیں ملی آپ کو، 11 میں انتقال ہو گیا۔ 10 میں حج کیا آپ نے، 11 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور آج یاد کریں، ہم نے آپ کو بتایا تھا چند اشاروں کے ساتھ، جو نبی نے اشارے کیے تھے عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ 2 سال تک وہ خلیفہ رہے۔
وہ یہ 13 ہجری، 11 اور 2 13، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر صدیق رضی اللہ عنہ کا قتل نہیں ہوئے، یاد رکھیے، انتقال ہو گیا۔ جناب عمر کو خلیفہ بنایا گیا، 10 سال کا خلیفہ رہے، 11 اگست 23۔ اپنی تاریخ یاد کریں، تاریخ اسلام ہے، مسلسل ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ابو لولو مجوسی نے قتل کر دیا جناب عمر کو عین نماز کی حالت میں۔ لوگوں نے جناب عثمان کو خلیفہ بنا دیا، 12 سال کا خلیفہ ہے، 13 اور 12 25 ہو گئے۔ اس کے بعد جناب علی خلیفہ ہو گئے، 5 سال تک آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد جناب حسن جو بڑے بیٹے ہیں ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن حالات کچھ خراب ہوئے، اتنے خراب نہیں کہ تلواریں چل رہی ہیں، اتنے خراب نہیں ہوئے۔ اتفاق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، آپس کے اندر بھی ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی اختلاف کرتے ہیں کسی بات پر۔ اختلاف جو تھا بنیاد میں آپ کو بتا رہا وہ یہ تھی کہ جناب عثمان جو شہید ہوئے ان کا قصاص نہیں لیا گیا، بدلہ نہیں لیا گیا ان کا۔ یہ تھا جھگڑا، جو مومنوں کا آپس میں جھگڑا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ لوگ اس طرح تھے کہ قصاص دیا جائے، جلدی دیا جائے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن بھی کہتا ہے وَلَهُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں تمہارے لیے زندگی ہے قصاص میں، پکڑو قتل کرو جنہوں نے ایسے جرم کیے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا قرآن میں ہمیں قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور زخم کے بدلے زخم۔ یہ آپ نے کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ہے نا ایک علاقہ ہے، اس کے کچھ لوگ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کو ایک بیماری تھی، یہ بیماری عجیب قسم کی بیماری تھی، جیسے آج آپ کا کرونا پھیل گیا، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تجویز کیا کہ ان کو اونٹوں کے باڑے میں رکھا جائے، شہر میں نہ لایا جائے، احتیاطی تدبیر بھی ہے۔ ان کو اونٹ کے باڑے میں رکھا گیا اور ان کے لیے تجویز کیا گیا کہ اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ ان کو پلایا جائے۔ وہ ان کو صبح شام پلاتے تھے، اللہ نے کچھ دن کے بعد ان کو صحت دے دی۔ نبی علیہ السلام کا تجویز کردہ نسخہ تھا، میں بیماری نہیں بتا سکتا کیا بیماری تھی، مجھے نہیں یاد۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو ان کو دودھ اور منہ پیشاب پلایا کرتے تھے خادم، ان کو سب کو قتل کر دیا اور وہاں سے اونٹ لے کر بھاگ لیے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہو گئی، آپ کے پیچھے تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے نا، خبر ہو گئی آپ کو۔ آپ نے ان کے پیچھے گھوڑے دوڑائے اور ان کو روک لیا، واپس لے آئے۔ آپ نے فرمایا نہ قتل کر دو۔ ایک تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے بھی پھر گئے، پھر قتل کے جرم میں ملوث ہوئے۔
تو نبی علیہ السلام نے وہی سزا جو انہوں نے ان خادموں کو دی تھی، اونٹوں کے چرواہوں کو جو سزا دی تھی انہوں نے، اسی طریقے سے ان کو سزا دی. جہاں جہاں زخم لگائے تھے وہاں وہاں زخم لگائے گئے. ان کی آنکھیں پھوڑی گئی، انہوں نے آنکھوں کو بھی پھوڑا تھا. تو قرآن پر عمل ہو رہا ہے، حدیث پر عمل ہو رہا ہے، وہی سزا ان کو ملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نافذ کر رہے تھے، سزائیں دے رہے تھے، شرعی سزائیں دے رہے تھے. تو چونکہ جناب عثمان کے قتل پر ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئی جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا تھا. اب لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ تھا خیال کہ شاید علی رضی اللہ عنہ ان کو امان دے رہے. حضرت علی سے بھی یہی مطالبہ تھا، ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے، پکڑتے کیوں نہیں ان کو. حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ حالات سازگار نہیں ہے، ذرا حالات سازگار ہو جائے کیوں نہیں ان کو سزا ملے گی، سب کو ملے گی. تو بہت سارے لوگ اس طرح تھے کہ سزائیں دو، اور بہت سارے لوگ خاموش تھے. حکومت وقت جب چاہے گی ان کو پکڑے گی، کرے گی، ان کی گرفت میں تو ہے وہ، ان کو معلوم ہے. یہ تھا جھگڑا، اس پر تلواریں نہیں چلی. مطالبہ، اس مطالبے کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. کچھ لوگ جلدی کرنے والے تھے، اب تک کیوں نہیں سزائیں دی گئی، اب تک انہیں کیوں نہیں لٹکایا گیا مار کے، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ وہ ہے جو خلیفہ وقت کو قتل کرنے والے ہیں. دونوں مسلم ہیں. اب دور آیا ہے جناب حسن کا رضی اللہ عنہ، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے. سید کے معنی سردار، وہ نہیں جس کے ہاتھ چومے جائیں، وہ نہیں جس کے پیر چاٹتے ہیں، وہ نہیں جن کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، وہ نہیں، قوم کا سردار بنے نا سردار. حضرت حسن خلیفہ ہوئے، سردار بنے. ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ قصاص لیا جائے. ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے، اور پھر خلیفہ وقت بھی تھے. دوسری طرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ اس کے مخالف تھے. دیر ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہے. جناب حسن رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آئے ہیں امیر معاویہ سے مطالبہ کرنے کہ انتقام لیا جائے، اب ہمارا ساتھ دیں. یہ دو گروہ کے اندر جھگڑا ہونے والا ہے. حضرت حسن کو لوگوں نے آمادہ کیا کہ آپ امیر معاویہ سے لڑیں. وہ چلے ہیں بہت بڑے، بخاری کہتے ہیں بہت بڑے لشکر کے ساتھ. خلیفہ کے ساتھ تو بہت ہوں گے لوگ. یہ ایک آفیسر کہہ لیں، ان کو نمائندہ کہہ لیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، فوج کے بڑے آفیسر تھے، کاتب وحی بھی رہ چکے ہیں، بہت سارے ان کے بھی فضائل ہیں. تو جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوا تو قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟
جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑے فاصلحوا بین اخویکم سورہ حجرات، تو تم دونوں میں صلح کرا دو. اب صلح کے لیے کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوئے، انہوں نے دونوں کو سمجھایا نبی اسلام کی وہ بات کہ میرا یہ بیٹا سید ہے جو مسلم لشکروں میں صلح کرا دے گا. جب حسن سے ملے لوگ صلح کرنے والے، کہا میں تیار ہوں صلح کرنے کے لیے. امیر معاویہ سے ملے، انہوں نے کہا میں تیار ہوں صلح کرنے کے لیے. ان دونوں گروہ میں صلح کی. جناب حسن رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی حدیث پوری ہوئی. اب یہاں بعض لوگوں نے جو دشمن ہیں صحابہ کے، انہوں نے کیا کہا، جو باغی گروہ میں صلح کرائے گا وہ مسلمانوں کو باغی کہہ دیا. یہ ہے وہ اضافے، یہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا. اختلاف ضرور ہوا. میں بتاؤں آپ کو کیسے کیسے اختلاف ہوئے ہیں. معاف کیجیے گا، پس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. جناب عمر کا دور، ایک واقعہ بیان کروں. جناب عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور جناب علی رضی اللہ عنہ دونوں آئے ہیں کسی فیصلے کے لیے. پیغام بر ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا پیغام لانے والا کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں علی اور عباس، چچا بھتیجے ہیں. جناب عمر نے کہا آنے دو. آ گئے، سلام کر کر بیٹھ گئے. جناب عمر نے پوچھا کیا بات. کہا یہ خائن، یہ جھوٹا شخص، حضرت علی طرف اشارہ ہے، یہ خائن ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، میں اس کے بارے میں آیا ہوں فیصلہ کروا دوں. آپ نے پوچھا بات کیا ہے، کس بات پر جھگڑا آپ کا. کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مال دیا تھا ہماری تربیت میں کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کے اندر یہ خیانت کر رہا ہے. کون؟ علی رضی اللہ عنہ. کہنے والے کون ہے؟ عباس. روایت کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. بالکل صحیح. اختلاف تو ہے نا. اب جناب عمر نے ان کا فیصلہ کرایا اور کہا میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. جو جائیداد اور جو مال آپ کو ملا تھا نبی علیہ السلام خود آپ کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس میں سے قریبوں کا خیال کرنا. اگر تم وہ اس مال کو نہیں رکھ سکتے تو تم دونوں اس مال کو میرے حوالے کرو، میں اللہ کے رسول کی وصیت کے مطابق غریبوں میں تقسیم کروں گا. یہ جھگڑا تھا. اسی بات ضرور ہے کہ چچا ہے، بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، اسی بات ضرور ہے حدیث کے اندر، لیکن یہ نہیں کہ مار دیا ہو، تھپڑ ہی مار دیا ہو، نہیں. تو اختلاف ہر زمانے کے اندر ہوئے ہیں، لیکن ان اختلاف کو بڑھا کر دشمنوں نے کیا سے کیا بنا ڈالا. ابھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ حسن کے متعلق، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے قاری صاحب جو اس مسجد کے قاری ہیں، ان کے شہر میں کوئی بڑا جلسہ ہونے والا ہے، اشتہار آیا ہے بہت بڑا، اور ہمارے قاری صاحب سے تعاون کی گزارش کی ہے ان اشتہار والوں نے، جلسے والوں نے. اگر آپ کچھ دینا چاہیں اس کے لیے تو مسجد کے باہر
کارکنان کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو آپ ان کو اس مدرسے کی مد میں جو ایک تبلیغ سے ایک بڑا مدرسہ، بڑا ایک پروگرام ہے، تو ان کو آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سوالی ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کتنی مرتبہ کچھ کہہ چکے ہیں، لیکن کوئی بھی مانتا نہیں ہے ہماری بات۔ مسجد کے یہاں اندر اعلان کرتے ہیں، باہر اعلان کرتے ہیں، پھر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے، کرنا چاہیے، لیکن مسجد کو ایک ایسی جگہ بنا لینا کہ یہ مانگنے کی جگہ رہ گئی ہے، ایسا نہ کریں۔ ان سوالیوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے صحن میں یا مسجد کے اندر سوال نہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے مجبور ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم حقیقت میں وہ مجبور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کو علم ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ایک گروپ آیا تھا جس کے اندر اندھی 2 عورتیں تھیں، میں نے دیکھا تھا، کچھ یتیم بچے بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اس وقت تو یہاں کچھ نہیں ہے، آپ جمعے کے دن آ جانا، اللہ آپ کا کچھ کر دے گا۔ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ضرور دیں، ہم رکاوٹ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے احاطے کے اندر تو کم سے کم یہ رسم جاری نہ کریں کہ جو آ رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے، نمازوں کی نماز میں فرق ہو رہا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ آئندہ سے انشاءاللہ ہم نے کہا ہے انتظامیہ سے کہ بورڈ لگا دے کہ مسجد میں ہر قسم کا سوال جو ہے وہ منع ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم یہ کر لیں گے اور مسجد میں پھر سوال نہیں ہوگا، اور جو ضرورت مند ہیں انشاءاللہ ان کی ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ جناب منظور بھائی ہیں، ان کا ایک دماغ کا آپریشن اللہ رحم کرے ہوا ہے، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، آمین۔ آپ سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے بھائی نصیر احمد سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ یقین مانیں، پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں ایک اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بٹھائی ہے کہ یہاں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، کہ آپ اتنے مخلص لوگ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے بیماروں کو بھی اچھا کرتا ہے، ضرورت مند کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، بس اس کا پورا کام آپ ہی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ نیک کاموں میں حصہ لیں۔ یہ وہی ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس، یہ تو علماء ہے کراچی، اچھا یہ یہاں کا ہے، مین کرنگی روڈ، حبیب گراؤنڈ، متصل جامع مسجد ام القرآن، یہ لانڈی 5.5 پر یہ ہے۔ یہ بھی ایک کراچی کے اندر ایک بڑا جلسہ، وہاں کے رکن میرے پاس آئے تھے، معلومات کر رہے تھے، تو یہ بھی وہاں کر رہے ہیں ایک جلسہ، اس میں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے ماشاءاللہ عالم اس میں موجود ہیں۔ 24 ستمبر بروز جمعۃ المبارک، 24 دسمبر جی، اور جمعے کا دن ہے، مغرب کی نماز کے بعد یہ شروع کریں گے اور شاید رات کے آخر حصے تک یہ پروگرام رہے گا۔ اس میں بہت بڑے بڑے علماء جو کراچی کے ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی اس کے اندر ضرور شرکت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मोमिनो, मैं तुम्हें ऐसी तिजारत न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा दे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम ताअलमून। पढ़िए कुरान, कितना मजा आता है कुरान पढ़ने। आप यकीन मानिए, हर बीमारी का हल मैं आपको कुरान से दूंगा इंशाअल्लाह। हर बीमारी का हल मौजूद है, लेकिन कुरान पढ़िए। कुरान को नजरअंदाज कर कर कुछ भी नहीं होगा, परेशानियों के अंदर इजाफा होगा, और हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। तो हमको चाहिए कुरान को अपने सीने से लगा लें। इसका मतलब है इसको पढ़ें, इसको समझें, फिर इस पर अमल करें। कारी साहब वो दुआ करें कि अल्लाह ताला हर मुश्किलात से हमको आसान कर दे। मेरी तमाम मुश्किलात, मैं कहता हूँ हर एक की तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला पूरी कर दे। तो जब वो एक की मुश्किल को दूर करने पर कादिर है, तो सबकी मुश्किलों को दूर करने पर कादिर है। अल्लाह तो सबकी मुश्किलों को दूर करना दे। अल्लाह तो हम सब पर रहम फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।